شیخ الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیابان میں جا رہے تھے کہ انہیں ایک لاغر اور زخمی کتا نظر آیا جو بھوک سے مر رہا تھا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سفر کی خوراک میں سے آدھی اسے کھلا دی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ سنا ہے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے جاتے وقت رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کون جانتا ہے کہ ہم دونوں میں سے اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے، اس لیے کہ کتا باوجود اپنی تمام بدنامی کے جب مر جائے گا تو اس کو قیامت میں نہ لے جائیں گے۔ جوتا اور پاؤں، زمانے کی گردش اور دنوں کی سختی سے میں کبھی دل خستہ اور رنجیدہ نہیں ہوا، مگر ایک ضرور ملام ہوا جب میرے پاؤں میں جوتی نہ تھی اور نہ خریدنے کو جیب میں پیسہ تھے۔ میں حیران پریشان کونے کی مسجد میں جھانکا، دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ بس میں نے اپنے پاؤں کی سلامتی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور ننگے پاؤں رہنا ہی غنیمت سمجھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شہر دیار بکر میں ایک بوڑھے کا مہمان تھا جس کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ اس کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جس سے اس کو بے حد محبت تھی۔ ایک رات کہنے لگا کہ ساری عمر میری یہی ایک اولاد ہوئی۔ اس جنگل میں طویل راتیں اس درخت کی جڑ میں بیٹھ کر خدا کے سامنے روتے ہوئے گزاری ہیں، تب کہیں جا کر مجھے یہ فرزند نصیب ہوا ہے۔ میں نے سنا وہ لڑکا چپ کے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اے کاش مجھے اس درخت کا علم ہوتا تاکہ میں وہاں جا کر دعا کرتا تاکہ اس بوڑھے سے میری جان چھوٹے۔ ایک مسافر کسی بڑے ریگستان میں راستہ بھول گیا، بدقسمتی سے کھانا بھی ختم ہو چکا تھا اور برداشت کی طاقت بھی نہ رہی تھی۔ وہاں کمرے سے چند روپے باندھے تھے۔ جب ارد گرد پھر کر غریب نے کہیں راہ نہ پائی تو بے چینی سے جان دے دی۔ کچھ عرصہ بعد اس طرف کسی قافلے کا گزر ہوا، دیکھا کہ مرنے والے کے سامنے روپیوں کی ہیمانی رکھی ہے اور زمین پر یہ لکھا ہوا ہے، مال و دولت سے پیٹ نہیں بھرتا، سونے چاندی سے شغلم اچھے ہیں، جیسے پیٹ تو بھر سکتا ہے۔